بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ توحیدخالص.com کی پیشکش ہے. وعد اور وعید. وعد کا مطلب ہے جو وعدے اللہ تعالی نے مومنوں سے کیے ہیں دنیا و آخرت میں مغفرت کے. وعید جو وعید اور ڈراوے اللہ تعالی نے گناہ گاروں کے لیے دنیا و آخرت میں بیان فرمائی ہے. امت میں گمراہ فرقوں نے افراط و تفریط سے کام لیتے ہوئے تمام دلائل کو جمع نہیں کیا اور صرف ایک طرف کو لے کر بیٹھ گئے. خوارج جن کو وعیدیہ فرقہ بھی کہتے ہیں محض وعید کے نصوص اور دلائل دیکھے اور مغفرت و بخشش کے نصوص کو نظر انداز کر دیا. لہذا ان کے نزدیک ایک مسلمان کو گناہ کرنے پر جو وعید سنائی گئی ہے اللہ تعالی پر اسے پورا کرنا لازم ہے جیسے اپنے وعدے کو پورا کرنا لازم ہے. ایمان و توحید اور شفاعت وغیرہ کے ذریعے ان کی بخشش نہیں ہو سکتی بلکہ ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ان کے برعکس مرجئہ کے نزدیک اعمال اور گناہوں کا ایمان سے تعلق نہیں اور ایمان سب کا برابر ہوتا ہے اور ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں جیسے کافر کا نیک عمل کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. اور محض مومن مسلمانوں سے جو بخشش کے وعدے ہیں ان نصوص اور دلائل کو دیکھتے ہیں جبکہ وعید سے متعلق دلائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جبکہ اہل سنت والجماعت سلفیوں کا اعتدال پر مبنی عقیدہ یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان کو جن گناہوں پر وعید سنائی گئی ہے وہ برحق ہے اسی طرح سے بخشش کے وعدے بھی برحق ہیں. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں کہ ایک گنہگار مسلمان کو جو توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے یا تو اپنی رحمت و فضل و کرم سے اس کے ایمان و عقیدے وغیرہ کی وجہ سے اسے شروع میں ہی بخش کر جنت میں داخل فرما دے یا پھر اگر وہ چاہیں تو اپنے عادل کو بروئے کار لا کر اس کے گناہوں کی بقدر اسے جہنم میں سزا دے کر آخر میں اسے جنت میں داخل فرما دے. اور دنیا میں گناہوں میں ملوث مسلمان مومن ہے مگر ناقص الایمان والا جب تک وہ کسی حرام کے حلال ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا. البتہ دنیا میں نیکی اور برائی کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. اور اگر کوئی ایسا گناہ ہو جس پر شرعی حد قائم ہوتی ہے تو مسلمان قاضی کے فیصلے کے بعد مسلمان حکمران اس پر حد نافذ کرے گا. بعض سلف کا قول ہے جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی محض محبت میں عبادت کی تو وہ زندیق ہے جیسے صوفی لوگ اور جس نے صرف امید پر عبادت کی تو وہ مرجئ ہے اور جس نے محض خوف میں عبادت کی تو وہ حروری یعنی خارجی ہے جبکہ جس نے محبت خوف اور امید کو یکجا کر کے عبادت کی تو وہ مؤمن اور موحد ہے. وعید سے متعلق نصوص کی مثال جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں جو اپنے بھائی یا پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مومن نہیں. اسی طرح صحیح بخاری میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمام جہان سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتے اور صحیح بخاری میں ہی جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں اور جو ماتم اور بین کرے اور جو یہود و نصارہ کی طرح اشاروں سے سلام کرے جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا کہ جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے وہ بھی مومن نہیں. اسی طرح ایک اور مثال احادیث میں یہ الفاظ آئے ہیں
کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہم میں سے یا مسلمانوں میں سے نہیں، یا اس کے طریقے مسلمانوں والے نہیں. تو اس تعلق سے بھی مختلف احادیث ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں کہ عبادات میں غیر مسنون غلو کرنے والوں کے تعلق سے حدیث ہے کہ ہم میں سے نہیں، یا ہمیں دھوکہ دینے والا، ہم پر اسلحہ اٹھانے والا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم میں ہی ایک اور روایت کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت و خروج کرنے والا، یا سنن ترمذی کی روایت جو کہ صحیح ہے کہ جس نے حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ظلم میں معاونت کی. یا صحیح مسلم میں کہ پرائی چیز پر ملکیت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا. صحیح مسلم میں ہی ہے کہ جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی. یا سنن ترمذی کی صحیح روایت کسی کا مال لوٹنے والا. اور ابو داؤد کی صحیح روایت کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. اور صحیح بخاری کی روایت کہ جو قرآن خوش الحانی سے نہ پڑھے. یا سنن ترمذی کی صحیح روایت جو اپنی مونچھیں پس نہ کرے. اور ابو داؤد کی صحیح روایت کہ سانپوں کے بدلے اور انتقام کے ڈر سے اسے نہ مارنے والا وہ ہم میں سے نہیں. اور اس قسم کے دیگر دلائل وغیرہ. وعد سے متعلق نصوص کی مثال: وہ شخص جنت میں داخل ہوا. مختلف احادیث میں اس قسم کے الفاظ ہیں اور مختلف اعمال پر یہ الفاظ بولے گئے ہیں. مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں جس نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوا. جس کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. فجر و عصر کی نماز پڑھنے والا، صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے 99 نام یاد کرنے والا، صحیح بخاری کی روایت. یقین کے ساتھ صبح و شام سید الاستغفار پڑھنے والا، صحیح بخاری کی روایت. مؤذن کی اذان کا سچے دل سے جواب دینے والا، صحیح مسلم کی روایت. تکبر، خیانت اور قرض سے بچ کر مرنے والا، سنن ترمذی کی صحیح روایت. اور اس کے علاوہ دیگر احادیث. اسی طرح نماز کے بعد اذکار کرنے، آیت الکرسی، تسبیح کرنے یا سوتے وقت کے اذکار وغیرہ کے تعلق سے بھی فرمایا کہ وہ شخص جنت میں چلا جائے گا. یا جو فرض کے علاوہ 12 رکعات دن میں سنت مؤکدہ پابندی سے پڑھتا ہے اس کا جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے. یا ایک عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلے گئی اور دوسری طرف ایک عورت بلی کو باندھ کر رکھتی اور کھانے کو کچھ نہ دیتی یہاں تک کہ وہ مر گئی تو اس وجہ سے وہ عورت جہنم رسید ہو گئی. اس قسم کے نصوص کے متعلق عقیدہ اور اصول. نمبر 1، اس قسم کے نصوص کے تعلق سے عقیدہ ہونا چاہیے کہ جن کے لیے وعید ہے بے شک وہ اسلام و ایمان ہونے کے باوجود خطرے میں ہیں اور انہیں یہ پہنچ سکتی ہے، مگر دیگر اسباب بھی اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. مثلا دیگر نیکیاں جو گناہوں کو کھا جاتی ہیں، یا شرعی حد کا قائم ہونا، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت، یا نیک لوگوں کی شفاعت و سفارش وغیرہ. نمبر 2، اسی طرح سے جو وعدے ہیں انہیں حاصل ہو جانے کی بھرپور امید ہوتی ہے لیکن کچھ دیگر موانع بھی ہو سکتے ہیں، جیسے گناہوں کا نیکیوں سے زیادہ ہونا، نیت خالص نہ ہونا، مکمل خشوع و خضوع نہ ہونا، حلال کمائی نہ ہونا وغیرہ. مثال کے طور پر یہ آیت ہے سورۃ النساء آیت 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ اسے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور یہ حدیث ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں، قطع رحمی کرنے والا اور چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب اس پر جو اصول ہم نے بیان کیا ہے ان اصولوں کو لاگو کیا جائے، یہی اعتدال پر مبنی عقیدہ اہل سنہ والجماعہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے مشہور رسالے اصول السنہ میں بھی یہی اجماعی عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
ہم کسی مسلمان کی کسی گناہ کے سبب سے تکفیر نہیں کرتے، نہ ہی کسی عمل کی وجہ سے اسے اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ البتہ جو اس قسم کی آیات اور احادیث ہیں جو ہم نے ذکر کی، انہیں جس طرح وارد ہوئی ہیں اسی طرح بیان کرتے ہیں تاکہ ان سے جو ترغیب و ترہیب کا مقصد ہے وہ حاصل ہو۔ یہ اصول السنہ میں سے مختلف نکات کا مفہوم ہے، اور یہ تمام باتیں سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر لکھی گئی مختلف کتب اور ان کی سلفی شروحات سے ماخوذ ہیں۔